ہمیں حد تو یہ ہے کہ پیڑ پودے اس نے ہمارے لیے بنائے. جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو کسی درخت کسی جھاڑ کے سائے میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پیڑ کے. وہ ہمیں لات مار کے بھگاتا نہیں. وہ پیڑوا وہ جانتا ہے کہ میں انسان کے لیے. اور کبھی اگر بھوک لگی تو اسی سے پھل توڑ کے کھا لیتے ہیں. وہ پھٹکارتا نہیں ہے, دوریاتا نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. اور کبھی جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اسی پیڑ کو کاٹ کر کے میز کرسی المیرہ اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں. وہ منع نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں, جو منرلز ہیں, چاہے ٹائٹینم ہو, پلیٹینم ہو, گولڈ ہو, سلور ہو, چاہے صبح ناشتے کا آملیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو یا دریا کی پاپلیٹ ہو یا پھر گھاسلیٹ ہو. ارے یار مسکرا دو یار. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. حد تو یہ ہے دمگڑا شریف والوں کے جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے. بالکل سبحان اللہ. بے شک کچھ جانور there are certain animals, کچھ ایسے جانور ہیں جن کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, اپنی سواری بنا لیتے ہیں. وہ پٹکتے نہیں. جیسے ہاتھی ہے, گھوڑا ہے, اونٹ ہے. کبھی کبھی کچھ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ لات نہیں مارتا. اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے. کچھ جانوروں کے کمر میں رسہ باندھ کے ان سے کرین کی طرح سامان کھچواتے ہیں, جیسے بیل ہے وغیرہ وغیرہ. وہ لات نہیں مارتے. انہیں پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. اور کبھی منہ کا سواد بدلنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانور کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں. وہ 4 پیر کا جانور نہیں ٹوکتا مت کاٹو. آج کل کچھ 2 پیر کے جانور گھوم رہے ہیں, یہ کاٹو یہ نہ کاٹو. سب اللہ نے ہمارے لیے. کس کے لیے؟ زور سے بولنا. ہمارے لیے بنایا. اور جو چیزیں ہمارے لیے بنائیں وہ اپنا کام کر رہی. کبھی ایک لمحے کے لیے, توجہ, اللہ کرے جملہ ضائع نہ ہو, جسٹ فار دا مومنٹ, ایک سیکنڈ کے لیے کبھی یہ خیال آیا آپ کو کہ اے اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا, مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ توجہ چاہوں گا. ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوتی ہے. گویا رب فرما رہا اے میرے بندو, میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو, میری ہی پوجا کرو, میری ہی وندنا کرو.